میں ہوں عمران نسیم۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کی لیگل ٹیم نے ایک پلان بنایا ہے اور اس پلان کی ایگزیکیوشن کے سلسلے میں ایک اٹیمپٹ بھی کی گئی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پلان ناظرین یہ ہے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا کہ کسی بھی طریقے سے جو 8 فروری 2024 کو ملک بھر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کی یعنی پولنگ کی ڈیٹ سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر لے کے آنا ہے، یعنی عمران خان کی رہائی کو ممکن بنانا ہے تاکہ اڈیالہ جیل سے باہر آ کے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمپین کو رن کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کا پلان کیا ہے اور پلان کی ایگزیکیوشن کے سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اس بڑی خبر کی جو تفصیلات ہیں ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے جڑی دو بڑی اہم خبروں کی تفصیلات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو توشہ خانہ کا ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے مختلف ارکان کی جانب سے جو کمپلین اسپیکر کو دی گئی، اسپیکر نے اس کو ریفرنس کی شکل میں الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا اور پھر الیکشن کمیشن نے اس ریفرنس پر سماعت کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے تھے۔ سماعت کرنے کے بعد جو فیصلہ سنایا تھا، اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جو توشہ خانہ کے تحائف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے حاصل کیے، جو کہ قانون کے مطابق انہوں نے اپنے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے جو اینول ریٹرنز تھے اس میں ظاہر کرنے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ چونکہ وہ توشہ خانہ کے تحائف ظاہر نہیں کیے گئے تو لہٰذا جو NA 95 سے عمران خان قومی اسمبلی سے جیتے ہیں، قومی اسمبلی کی سیٹ سے جیتے ہیں، اس سیٹ سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس پہ عمران خان صاحب کے خلاف الگ سے فوجداری کارروائی ہوئی تھی، جس میں عمران خان کو جج ہمایوں دلاور نے 2 سال کے لیے کنوکٹ کیا تھا۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں لانے سے پہلے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا۔ لیکن جو پرائمری فیصلہ تھا فرسٹ فیز کا، فرسٹ راؤنڈ کا الیکشن کمیشن کا، اسے 2 ہائی کورٹس میں چیلنج کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے۔ ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا اور وہی فیصلہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہوا تھا۔ لیکن جب یہ بات منظر عام پہ آئی اور اس پہ سوالات اٹھے کہ ایک فیصلہ 2 ہائی کورٹ میں کیسے چیلنج ہو سکتا ہے، تو عمران خان اور PTI نے فیصلہ کیا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی اپیل ہے، جو اکتوبر 2022 میں PTI کی لیگل ٹیم نے، عمران خان کی لیگل ٹیم نے دائر کی تھی، فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ اپیل ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس لے لیں گے۔ اور اس سلسلے میں ایک متفرق درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس پر عامر فاروق صاحب نے 13 ستمبر 2023 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب 2 ماہ 10 دن گزر چکے تھے، تو اس فیصلے کی جلد اناؤنسمنٹ کے لیے ایک اور متفرق درخواست دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ بیرسٹر علی گوہر خان آج اس کیس میں پیش ہوئے عامر فاروق صاحب کے سامنے، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے بیرسٹر گوہر علی خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، تو یہ معاملہ آپ نے یاد کروایا، تو آئندہ ہفتے آپ کی جو اپیل واپس لینے کی درخواست ہے اس پہ جو محفوظ کیا گیا فیصلہ ہے وہ آئندہ ہفتے ہم اناؤنس کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ عمران خان صاحب سے جڑی خبر۔ دوسری خبر ناظرین، کل جو آپ نے دیکھا کہ 15 نومبر سے جو نیب کی ٹیم ہے 190 ملین پاؤنڈ میں، وہ روزانہ اڈیالہ جیل میں جاتی ہے، عمران خان صاحب سے جا کے تفتیش کرتی ہے۔ آج بھی نیب کی ٹیم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے تفتیش اپنی جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن کل اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، جج محمد بشیر صاحب نے سماعت کی تھی اور معاملہ تھا عمران خان صاحب کے جسمانی ریمانڈ کا، کیونکہ 2 دن کا عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا تھا۔ کل 2 دن کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں عدالت میں لایا گیا، تو نیب کے جانب سے جو موقف دیا گیا، عمران خان صاحب کی جانب سے جو دلائل دیے گئے، کل کی سماعت کے حوالے سے جو تحریری فیصلہ تھا وہ جج محمد بشیر صاحب نے جاری کیا ہے۔ اس فیصلے میں ناظرین جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو نیب کے وکیل تھے، پروسیکیوٹر تھے صدارت مظفر عباسی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ تفتیش مکمل ہونی ہے، اور عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب کو بھی اس کیس میں بلایا گیا تھا، انہوں نے کچھ چیزیں دی ہیں، کچھ چیزیں ان سے مانگی گئی ہیں، تو لہٰذا اس میں تفتیش مکمل کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے بھی تفتیش مکمل کرنے کے لیے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ہم نے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ کے بجائے ان کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے 10 دن کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی ہے کہ مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں، اور کہا گیا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جو برطانیہ سے رقم پاکستان میں واپس آئی تھی، اس رقم کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں، وہ سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اور جو 240 کنال اراضی ٹرانسفر کی گئی اس سے بھی عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے۔ اور لطیف کھوسہ صاحب نے
اپنے دلائل میں یہ بھی کہا عدالتی حکم نامے کے مطابق عمران خان صاحب نے 2 کینسر کے ہاسپٹل بنائے ہیں، ایک لاہور میں، ایک پشاور میں، اور تیسرا کینسر کا ہاسپٹل عمران خان صاحب جو ہیں وہ کراچی میں تعمیر کر رہے ہیں، تو لہٰذا جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے۔ لیکن عدالت نے 10 کی بجائے 4 دن کا جسمانی ریمانڈ عمران خان صاحب کا ایکسیپٹ کیا، اور جہاں تک بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ ہے، ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پہ جج صاحب نے یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ آئندہ تاریخ پہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو درخواست ضمانت ہے اس کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ 2 خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ اب آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ایک پلان کو لے کے چل رہی ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے مختلف کیسز میں رہائی کو ممکن بنانا ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کا کیس ہے، سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو درخواست ضمانت تھی وہ پہلے ٹرائل کورٹ نے ریجیکٹ کی تھی، اور پھر اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی۔ ہائی کورٹ سے بھی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت نہ مل پائی تھی، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا۔ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پہ سماعت ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت تو سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہے، ضمانت کی درخواست، لیکن ابھی وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ لیکن عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں جو درخواست ضمانت تھی اس پہ صدر طارق مسعود صاحب نے نوٹس کر دیا تھا وزارت داخلہ کو، ایف آئی اے کو اور وفاق کو کہ آپ اس میں آ کے اپنا جواب دیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس طرح کے جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں وہ 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ ان کا سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، کیونکہ عدالت نے کوئی فکس ڈیٹ نہیں دی تھی۔ تو 4 دسمبر سے شروع ہونے والا جو عدالتی ہفتہ ہے اس میں عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں جو بیل اپلیکیشن ہے اس کے سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان صاحب کا جو اریسٹ ہے، جو گرفتاری ڈالی گئی ہے، اس میں اب چونکہ قانون چینج ہو چکا ہے، قانون کے مطابق اب 60 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے، تو خان صاحب کی لیگل ٹیم کا پلان یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں کہا گیا کہ اب چونکہ نیب نے اس کیس میں گرفتاری ڈال دی ہے، تو گرفتاری کے بعد اگر ہم بیل آفٹر اریسٹ میں جاتے ہیں تو یہ ایک لمبا پروسیجر ہوگا، کیونکہ نیب قانون کے مطابق 60 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے، 60 دن کے بعد عمران خان صاحب کو جوڈیشل کیا جائے گا، تو ضمانت میں 2 ڈھائی ماہ یا 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے خان صاحب کی لیگل ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم بیل آفٹر اریسٹ میں جائیں۔ وہ جو پہلی عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ میں ٹرائل کورٹ نے جو ضمانت بیل بیفور اریسٹ کی خارج کی تھی جج محمد بشیر صاحب نے، کیونکہ عمران خان صاحب تو توشہ خانہ کیس میں کنوکٹ ہو چکے تھے، اور ان کی عدم حاضری پہ، کیونکہ اٹک جیل میں تھے، وہ حاضر نہیں ہوئے تھے، عدم حاضری پہ مسترد کر دی گئی تھی، اور پھر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا۔ ہائی کورٹ میں یہ ہوا تھا کہ جو توشہ خانہ کے عمران خان صاحب کی نیب کی جو ضمانت تھی اس کو بحال کر دیا گیا تھا، لیکن یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا اس میں کہا گیا تھا کہ چونکہ عمران خان اریسٹ ہو چکے ہیں تو ایک سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ کے بعد عمران خان صاحب کو اب بیل آفٹر اریسٹ کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب جو کہ ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ سے اس کیس کو آرگو کر رہے ہیں، یہاں پر بھی لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب چونکہ توشہ خانہ میں کنوکٹڈ تھے، اور جو عمران خان صاحب کی ضمانت تھی نیب کے کیسز میں، عمران خان صاحب جان بوجھ کے اس میں غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ چونکہ کنوکشن ہو چکی تھی، اڈیالہ جیل میں قید ہو چکے تھے، اس وجہ سے وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکے، تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا تھا عدم حاضری کا جواز بنا کے عمران خان صاحب کی جو ضمانت تھی اس کو مسترد کرنے کا۔ تو سپریم کورٹ سے اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت کو بحال کیا جائے، جو پہلے سے ضمانت چلی آ رہی تھی اس کو بحال کیا جائے، نئی کوئی ضمانت نہیں مانگی گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو درخواست لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے اس پہ نمبر بھی لگ چکا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کب یہ درخواست جو ہے اس کو سماعت کے لیے فکس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ہماری دیگر خبریں ہیں ان پہ آنے سے پہلے ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ جو سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی جو وکیل ہیں سلمان صدر صاحب، ان کا ایک آرگومنٹ ہے کہ یہ سائفر کلاسیفائڈ ہو چکا تھا، ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا، تو یہ خفیہ ڈاکومنٹ نہیں رہا تھا۔ تو اس حوالے سے آج انصار عباسی صاحب نے بھی ایک سٹوری کی ہے، ایک آرٹیکل لکھا ہے روزنامہ جنگ میں، لیکن ان کے آرٹیکل سے قطع نظر جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو ایونٹس ہیں، وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سائفر عمران خان صاحب نے 27 مارچ 2022 کے جلسے میں لہرایا تھا، وہ اس وقت یہ اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا۔ اس کو جو ڈی کلاسیفائی کرنے کی جو ڈیٹ عمران خان صاحب کی وکلاء کی جانب سے بتائی جاتی ہے وہ 27 مارچ کے بعد کی ہے، وہ غالباً 31 مارچ 2022 ہے یا پھر 9 اپریل 2022 کی ڈیٹ ہے، لیکن جو بھی ڈیٹ ہے فیکچولی یہ بات بالکل درست ہے کہ جیسے کہ 4 لوگوں کے لیے ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا سائفر کو، جس میں چیف جسٹس پاکستان تھے، اسپیکر قومی اسمبلی تھے، ڈپٹی اسپیکر تھے یا صدر پاکستان تھے۔ اس کے علاوہ پبلک کے لیے اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب خان صاحب نے یہ لیٹر یہ سائفر اسلام آباد کے جلسے میں لہرایا تھا تب بھی یہ ڈی کلاسیفائی نہیں تھا۔ تو اور دوسرا یہ ہے
کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ان کی لیگل ٹیم کوششوں میں مصروف ہے، اٹیمپٹ کی ہے، پلان کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، یہ کوششیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اور عمران خان صاحب کو ایک اور بڑے چیلنج کا بھی سامنا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کو کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف اب نیا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں نہ آ سکیں اور وہ ان کی جماعت الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ وہ چیلنج کیا ہے اس پر بھی اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور ملک ریاض حسین توہین عدالت کیس کا کیا معاملہ ہے، سپریم کورٹ سے یہ بڑی خبر بھی اگلے ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر خبریں ہیں، تحریک انصاف کی جو خاتون کارکن ہے صنم جاوید، جنہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پھر ان کی ضمانت بھی ہوئی تھی، ضمانت کے بعد اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا، تو پھر صنم جاوید نے ایک کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے اس کیس کی سماعت کی، لیکن بغیر کسی کارروائی کے اس کیس کی سماعت کو آئندہ تاریخ جو ہے 27 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا، اور ملتوی کرنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ صنم جاوید کے جو وکیل تھے وہ آج اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے ہائی کورٹ میں پیش نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے کیس کی جو سماعت ہے اسے 27 نومبر تک ملتوی کیا گیا۔ محسن نقوی کے حوالے سے جس خبر کا میں نے تھمبنیل پہ ذکر کیا، یہ خبر ناظرین یہ ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لاہور میں ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں، انٹرچینج بن رہے ہیں، فلائی اوور بن رہے ہیں، تو ان منصوبوں کے حوالے سے محسن نقوی اسپیڈ کے حوالے سے کچھ تشہیری مہم بھی چل رہی ہے۔ اس تشہیری مہم کو ناظرین جواز بنا کے، بنیاد بنا کے ایک درخواست گزار ہیں حافظ اسرار الحق صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ چیلنج کیا تھا، یہ معاملہ چیلنج کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی اور خاص طور پہ نگران وزیر اعلیٰ کی تشہیری مہم سرکاری خزانے پہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اس پہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر صاحب نے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں بری خبر ہے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے لیے، اور حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اخراجات آئے ہیں محسن نقوی کی تشہیری مہم کے اوپر، ان تمام اخراجات کی تفصیلات آئندہ سماعت 29 نومبر تک عدالت کو فراہم کی جائیں۔ آئندہ کی تاریخ کے لیے محسن نقوی کو نوٹس کر دیا گیا ہے، وزارت خزانہ یعنی وزیر خزانہ جو ہے نگران پنجاب کے، ان کو نوٹس کر دیا گیا ہے، اور ایل ڈی اے کو نوٹس کر دیا گیا، اور ساتھ میں ایل ڈی اے کو کہا گیا ہے کہ شکوار تمام فریقین اپنے جواب جمع کرائیں، محسن نقوی، وزیر خزانہ، ایل ڈی اے، اور ساتھ ساتھ ایل ڈی اے کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا ایک آفیسر ڈیزگنیٹ کریں جو اس کیس میں آ کے عدالت کو اسسٹ کر سکے۔ تو 27 نومبر کو 29 نومبر کو اس کیس کی آئندہ کی تاریخ ہے، اور آپ کو ہم یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ 2018 میں جب ابھی پنجاب اور قومی اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی تھی، ایک سپریم کورٹ میں کیس آیا تھا جس پہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے سماعت کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس فیصلے میں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، وفاقی وزراء ہوتے ہیں، ان کی تشہیر خزانے کے پیسے سے نہیں ہونی چاہیے، سرکار کے پیسے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کیس میں جو اس وزیر اعلیٰ تھے پنجاب شہباز شریف صاحب، ان کو 55 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروانا پڑا تھا۔ تو یہ اگر معاملہ اسی جانب گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا، تو اس میں محسن نقوی صاحب کو بھی لاکھوں روپے کی ادائیگیاں کرنا پڑ سکتی ہیں، اس بات کا امکان موجود ہے۔ باقی فیصلہ تو ہائی کورٹ نے کرنا ہے 29 نومبر کو، جب جواب تمام فریقین کے آئیں گے۔ اب ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا ذکر ہوا ہے، تو ایک اور فیصلہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ یہ فیصلہ ناظرین لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا ہے، ملک ذوالقرنین صاحب جو کہ احتساب عدالت کے جج ہیں، ان کی جانب سے جاری کیا گیا اشیانہ اسکینڈل کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے خبر سامنے آئی تھی کہ اشیانہ اسکینڈل میں جو لاہور کی احتساب عدالت ہے، اس نے شہباز شریف کو، فواد حسن فواد کو، احد چیمہ کو اور دیگر جو شریک ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا تھا۔ اب اس بریت کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الزامات نیب کے ریفرنس میں اشیانہ اسکینڈل میں ملزمان پہ لگائے گئے، شہباز شریف پہ لگائے گئے، وہ الزامات مشکوک ہیں، وہ واضح نہیں ہے، اور جو ویک الزامات ہیں ان کو ثابت کرنا ریفرنس میں ممکن نہ ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کیس میں دوران سماعت جو نیب کی جانب سے سپلیمنٹری جواب جمع کرایا گیا ہے، اس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ جو یہ ریفرنس ہے، اس ریفرنس میں کسی قسم کا سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچا ہے، تو لہٰذا عدالت اس کیس میں اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ تمام جو ملزمان ہیں بشمول سابق وزیر اعظم شہباز شریف، سابق سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور سیکرٹری سابق اپنے احد چیمہ اور دیگر ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارے آج کا ویلاگ ہو گیا۔ باقی جن دو خبروں کا میں نے ویڈیو لاگ کے دوران حوالہ دیا ہے کہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن، کنٹیمپٹ کا معاملہ ملک ریاض حسین کے خلاف یہ کیا چیز ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ناظرین جو عمران خان صاحب کو ایک نیا چیلنج درپیش ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو آج 4:30 بجے ایک بک لانچنگ ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی سابق جو مبینہ طور پر ریلیشن شپ میں رہی جو اداکارہ ہیں ہاجرہ خان، اس کتاب کی رونمائی کے حوالے سے بھی تقریب میں جائیں گے، وہاں سے جو بھی خبر ہوگی وہ بھی اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔